مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ مجھے نیند میں اکثر بیشتر خواب میں سانپ دکھائی دیتا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو یہ اس کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، جس کو بھی نیند میں سانپ بچھو چھپکلی ڈرانے خواب آ رہے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں رات کو کھانا جلدی کھائے، تھوڑا کھائے، کھانے کے بعد زیادہ پیٹ بھر کے پانی نہ پیے، رات کو جب سوئے تو پیٹ بالکل ہلکا ہونا چاہیے اس کا، اور چت نہ لیٹے، ایسے چت کروٹ کے بل سوئے، پھر کوئی سانپ بچھو خواب میں نہیں آئے گا، سمجھتے ہو؟ نہ کوئی ڈرانا خواب آئے گا، بالکل آرام سے۔ اب چت لیٹنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ کروٹ کے بل لیٹتے ہیں، سوتے سوتے میں آپ سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی پوٹلا باندھ لیں کمر پہ، پوٹلا ہوتا ہے نا بھائی، کوئی کپڑے کا گولا بنا کے پیچھے باندھ لیں تاکہ رات کو کمر سیدھی نہ ہو سکے آپ کی۔ تو حقیقت ہے جب بھی ڈرانا خواب آتا ہے نا، آپ دیکھ لینا آپ چت لیٹے ہوئے ہوگے ایسے سیدھے، کروٹ کے بل لیٹنے میں خواب نہیں آتے، اور پیٹ جب ہلکا ہوتا ہے رات کو تو خواب ڈرانے نہیں آتے۔ آپ خام خام ان خوابوں کی تعبیروں کے چکر میں پڑو گے، لوگ الو بنا کے آپ کو کچھ کا کچھ بنا دیں گے، آپ پہ سفلیات ہے، آپ پہ جادو ہے، آپ پہ ٹونا ہے، آپ پہ یہ، آپ پہ وہ ہے، الو بنا کے آپ کا تباہ کے، اور اس میں سب برابر ہیں، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، جو بھی روحانی ٹوپی ڈرامہ ہے وہ سب یہی کام کر رہا ہے، تو اس میں دیوبندی، تبلیغی، جہادی، بریلوی، یہ سب چیزوں کی نہیں بحث کیا کرو، سب ایک ہی، اس معاملے میں آگے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں آپ کے شیخ، میرے شیخ تو یہ کام اللہ کا شکر ہے نہیں کرتے، لیکن اگر بالفرض آپ کے شیخ ہیں تو بھائی ہمارے شیخ بھی، ہم اس چیز میں نہیں مانتے شیخ، اول تو اللہ کا شکر ہے ہم ایسے کوئی شیخ بناتے ہی نہیں نا جن میں یہ، تو ہمارے شیخ اس طرح کے نہیں ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی یہ کہے نا مفتی طارق مسعود کے بزرگ تھے وہ یہ کر رہے تھے، بھائی بزرگوں سے علم سیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ ٹوپی ڈرامے، یہ ٹوپی ڈرامے ہی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ بیچارہ خود یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہے، یہ فالٹ ہوتا ہے، وہ پھر وہ 2 نمبر بزرگ نہیں ہوتے ایک نمبر ہیں، لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں آتا ہے، وہ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ بھی غلط فہمی ہے، یہ خوب سمجھ لو، غلط فہمی میں بزرگ بھی آ سکتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، تو اس کا مطلب جیسے وہ تبلیغی اجتماع میں وہ بڑے اچھے بزرگ بیان کر رہے تھے یار، وہ ان کا نام نکل گیا ذہن سے ابھی، جن کا بڑا خاندانی بیان ہوا، مولانا عبید اللہ صاحب، بڑا زبردست بیان ہوا تھا ان کا، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ آپ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہو، ٹرین کو ہاتھ لگاتے ہو چل پڑتی ہے، ہاتھ لگاتے ہو رک پڑتی ہے، وہ تو ویسے اتفاق سے ہاتھ لگایا تھا بھائی ٹرینیں اسٹیشن پہ ایسے تھوڑی چلتی ہیں یوں ایک دم چلنا، ہمارے یہاں تو ٹرینیں ایسے ہی چلتی ہیں، لگتا ہے کہ چل رہی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں چل رہی ہے، ڈرائیور کہیں گیا ہوا ہوتا ہے چائے پینے کے لیے۔ تو اب تو پھر بھی اچھا ہوگا، خوشحال خان خٹک میں سفر کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ اللہ دشمنوں کو بھی نہ کرائے، کراچی سے خوشحال خان خٹک میں آپ بیٹھ جاؤ، آپ اگر مرغی انڈے لے کر گئے ہو نا تو چوزے نکل جائیں گے وہاں پشاور پہنچتے ہوئے، تو ایسی ٹرینیں ہیں۔ علامہ اقبال تیز گام میں ایک دفعہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو لے گیا، میں نے کہا تیز گام کا مطلب کیا ہے؟ اسپیڈ فل ہو گئی، اسپیڈ بہت تیز ہوگی، پوری فیملی کو نا میں کراچی سے پنڈی لے گیا، اللہ کی پناہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے، اللہ یہیں اسٹیشن پہ کہیں اتار دے، اب ہمارا اسٹیمنا ختم ہو گیا ہے، پہنچ ہی نہیں رہی بھائی، سورج نکل کے غروب ہو کے دوبارہ نکل کے غروب ہو رہا ہے، تھک گئے ہم بیٹھے بیٹھے نا۔ تو کچھ درمیان میں حالات ٹرینوں کے، کراچی لاہور والا جو سیٹ اپ ہے تھوڑا بہتر ہوا تھا، آپ کا پتہ نہیں، میرا خیال ہے شاید وہی ہو گیا۔ میں بچوں کو جہاز میں گھمانے کے، میں نے کہا چلو بچوں کو، پہلی دفعہ بچے جہاز میں، چھوٹے بچے نا وہ جہاز میں بیٹھے نہیں تھے، تو ہم نے کہا چلو ان کو میں لے کے جاتا ہوں، تھوڑا جہاز دکھاتا ہوں، کہیں چھٹیاں تھیں بچوں کی، تو ظاہر ہے بچوں کو جہاز میں دن میں لے کے جاتا ہے نا آدمی کہ جب پہلی دفعہ چھوٹے بچے جہاز دیکھیں گے خوش ہوتے ہیں، یار جہاز میں ہم ونڈو کے قریب بیٹھیں گے، کھڑکی سے سب نظر آئے گا۔ میں نے بار بار کہا دن کی ٹکٹ کراؤ بھائی، بچوں کو دن میں نا دیکھنا ہے تھوڑا سا۔ کوئی جانا تھا ہمیں لاہور کسی کوئی ریلیٹیو کے یہاں، تو میں نے خرچہ کیا بچوں پہ اچھا خاصا، جہاز کے ٹکٹ میں ٹرین میں بڑا فرق ہے، ہم نے کہا چلو یار بچے تھوڑا خوش ہو جائیں گے نا جہاز میں بیٹھیں گے، تو کوئی بات نہیں یار، بچوں پہ ہی خرچ کرتا ہے انسان، اور شادیوں پہ کرے، بچوں پہ کرے، اور تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں خرچ کرنے کا۔ تو ہم نے کہا چلو یار تھوڑا سا خوش ہوں گے، اسکول کی بچوں کی بھی چھٹیاں تھیں، اور پنجاب میں کوئی رشتہ دار تھے، کہیں جانا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں کہ کیوں جانا تھا، تو ہم نے دن کی ٹکٹ کرائی نا، بار بار میں نے اصرار کیا، میں نے کہا بھائی دن میں، کیونکہ نظر آئے، ہم جب پہنچے تو پتہ چلا 5 گھنٹے لیٹ ہے، حالانکہ ہم مہنگی ٹکٹ تھی تھوڑی سی دن کی، ہم نے کہا یار بیٹھے 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 پھر 2 گھنٹے اور لیٹ ہے، پھر 3 گھنٹے اور لیٹ ہے، وہ گئے رات ہی کو۔ تو یہاں آپ ٹکٹ جو ہے نا ٹرین کے ٹائم پہ ہی پہنچے ہیں ہم لوگ۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، کہیں بیان ہے، گجرانوالہ میں بیان تھا، جیسے رات کو 10 بجے بیان ہے، پہنچ رہے ہیں رات کو 12 بجے جہازوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ ہی ہمارے ملک کی حفاظت کرے بھائی۔ جنازے میں لوگ
نہیں پہنچ پاتے, ایک عجیب ہی نظام چل رہا ہے. اچھا بھائی, خواب آتے ہیں نا آپ کو تو آپ کروٹ کے بل سویا کریں اور رات کو ہلکا کھائیں, پیٹ میں گیس نہ ہو. کارمینا 2 گولی گرم پانی سے, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کارمینا پہلے جو آیا کرتی تھی ہمدرد کی, وہ بہت اچھی کارمینا تھی, جگر کے لیے بہت اچھی تھی, معدے کے لیے بہت اچھی تھی. اب جو آ رہی ہے وہ عجیب سی چیز بنا دی انہوں نے, فوری اثر کرتی ہے مگر بیڑا غرق کر دیتی ہے. پورا نسخہ ہی تبدیل کر دیا ہے, کیونکہ اب ہر چیز بن رہی ہے, بزنس بن رہی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ پرانی کارمینا کا دیر میں اثر ہوتا تھا اور فائدے بہت تھے, تو لوگ لیتے نہیں تھے. اب ہاجمولے ٹائپ کی چیزیں آ گئی ہیں, زبان پہ رکھو ایسا لگتا ہے کوئی تیزاب رکھ لیا اور وہ زبان کاٹنا شروع کر دیتا ہے, وہ معدے کو جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا وہ. تو اب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو کارمینا سے کسی حکیم سے لیں جو پرانی کارمینا ہو, پرانے زمانے والی کارمینا, اس کو بولے پرانا جو نسخہ تھا اس کی کارمینا بنا کے دے دو. تو وہ 2 گولی آپ کھانے کے بعد گرم پانی سے پئیں گے, انشاءاللہ جن چڑیل بھوت آپ کے بھاگ جائیں گے. اس سے ہاضمہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, رات کو آرام سے سو جاؤ گے, تمیز سے چڑیل نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے علاج کرانے لگے نا تو وہ لگا دیں گے آپ کو, بھائی ویڈیو نہ بنائے نا. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب دونوں برسر روزگار اپنی پوری تنخواہ اپنی والد کو دے دیتا ہوں ماشاء اللہ, اور ابھی کے بعد میرے بہن اور بھائی کی شادی ہے, میری بہن اور میری اپنی شادی ہے, والد صاحب نے سارے پیسے خرچ کر دیے اس بارے میں. یہ اتنے اچھے تھے, یہ جو کما رہے تھے اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں پکڑا رہے تھے, کہہ رہے ہیں میری شادی کا ٹائم ہے تو ابا سارے پیسے اڑا چکے ہیں, اب شادی پہ خرچ کرنے کے لیے ابا کی پینٹ میں کچھ بھی نہیں. تو اتنا اچھا بننے سے پہلے سوچ لو کہ یہ اچھائی میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہو نا. آپ مجھ سے مشورہ لیتے تو میں آپ کو کہتا بھائی ابا کو بھی دو اور کچھ تھوڑا سا جمع کر لو, کوئی کمیٹی ڈال لو, کمیٹی سے اچھا گولڈ خرید کے رکھ لو, تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہو, شادی میں کام آ جائے گا. اب ابا تو شادی اپنے خرچے پہ آج کل کرتے نہیں ہیں. تو اب یہی ہے کہ آپ کی تسلی کے لیے کہ یہ سارا جو آپ نے ابا کو دیا آخرت میں جمع ہو گیا, آخرت میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. شادی گئی. مفتی صاحب جو سونا استعمال میں رکھتے ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں, اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. استعمال شدہ سونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, ان کے ہاتھ میں سونے کا کڑا تھا. آپ نے فرمایا کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو اس کے بدلے اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے قیامت میں؟ تو وہ تو ان کے استعمال میں ہی تھا نا, ہاتھ میں جو پہنا ہوا تھا, تو اس لیے زیور استعمال کا اس میں بھی زکوٰۃ لازم ہے. سیاسی سوال. او بھائی سیاسی سوال نہیں کرو یار. لڑکی کا نام بریرہ رکھنا کیسا ہے؟ اچھا نام ہے, بہت پیارا نام ہے, صحابیہ کا نام بھی ہے. بریرہ کا مطلب نیک. تراویح کے دوران اگر تلاوت سجدہ آ جائے اور کرنا بھول جائے, سلام پھیر کے کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ صاحب کرنا چاہیے, میرا خیال ایسا ہی ہے نا. ہاں, سلام کے بعد بھی سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. مسئلہ اچھی میرے ذہن میں نہیں ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. اچھا, سلام کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور سجدہ صاحب بھی کر سکتے ہیں, یعنی جب خیال آ جائے اس وقت کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں ایسا, لیکن تھوڑا سا مزید ہم دیکھ لیں گے اس کو. اچھا چلیں ٹھیک.